آج ہم پاکستان کی کارپوریٹ تاریخ کے سب سے پیچیدہ اور بڑے تنازعات میں سے ایک کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس کہانی کا مرکز ٹی آر جی پاکستان اور اس کے بانی ضیاء چشتی ہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام قانونی لڑائی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اربوں روپے کی ملکیت اور کنٹرول کی ایک عظیم جنگ ہے۔ اس تجزیے میں آگے بڑھنے کے لیے ہم اقتدار کی اس جنگ، ایکٹنگ ان کنسرٹ کے الزامات، گرین ٹری کے معاملات، عالمی ثلاثی یعنی آربیٹریشن، حالیہ قانونی فیصلوں اور آخر میں پاکستان کے کارپوریٹ لاء پر ان سب کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پاور سٹرگل یعنی اقتدار کے اس جنگ کے آغاز اور داؤ پر لگی رقوم کی۔ آخر یہ کیس اتنا اہم کیوں بن چکا ہے؟ بات دراصل صرف چند لاکھ کی نہیں ہے، بلکہ اربوں روپے کی مارکیٹ ویلیو اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہونے والی ایک بڑی ٹیک کمپنی کے کنٹرول کی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ لٹیگیشن صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی، یہ برموڈا اور یو ایس کی عدالتوں تک پھیل کر ایک پیچیدہ کراس بارڈر مسئلہ بن چکی ہے، جس نے شیئر ہولڈر رائٹس اور ڈسکلوجر لاز کے حوالے سے کافی بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اگر ہم حالات کے تسلسل پر نظر ڈالیں تو اس کہانی کا آغاز 2021 میں ہوتا ہے، جب ضیاء چشتی نے مس کنڈکٹ ایلیگیشنز کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ بس یہیں سے ٹی آر جی گروپ کے اندر کنٹرول کی ایک بڑی جنگ چھڑ گئی۔ 2021 کے بعد سے شیئرز کی خریداری کے مسائل لگاتار سامنے آتے رہے۔ پھر 2025 میں ایک بڑا موڑ آیا جب $9 ملین کا آربیٹریشن ایوارڈ جاری ہوا، اور بالکل حال ہی میں سپریم کورٹ سے اپیلز خارج ہونے کے فیصلے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کیس کے پہلے بڑے تنازع کی طرف، جو کہ ایکٹنگ ان کنسرٹ کے حوالے سے۔ قانونی زبان میں ایکٹنگ ان کنسرٹ آخر کہتے کسے ہیں؟ یہ دراصل ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جب مختلف فریقین خفیہ طور پر مل کر کسی کمپنی کا کنٹرول حاصل کرنے یا اس کے شیئرز خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لازمی ریگولیٹری ڈسکلوجرز ہوتے ہیں ان سے گریز کرتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس پوری کارپوریٹ بیٹل کی بالکل بنیاد ہے۔ اور اس اسپیسیفک کیس میں بھی بالکل یہی الزام عائد کیا گیا۔ ٹی آر جی مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ ضیاء چشتی اور جے ایس گروپ سے منسلک اداروں نے آپس میں خفیہ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے سیکیورٹیز ایکٹ کو بائی پاس کرنا، اور یہاں سے دراصل اصل قانونی لڑائی کا آغاز ہوا۔ اس پورے معاملے میں ایک فگر بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے 30%۔ قانون کے مطابق جب کوئی بھی گروپ شیئرز کی خریداری میں اس 30% کے نشان کو پار کر لیتا ہے تو انہیں لازمی طور پر باقی تمام شیئر ہولڈرز کو ایک پبلک آفر کرنی ہوتی ہے۔ چونکہ اس معاملے میں خفیہ گٹھ جوڑ کا الزام تھا، اسی وجہ سے عدالتوں کو ابتدائی احکامات جاری کرنے پڑے اور ووٹنگ رائٹس کے ساتھ ساتھ مزید شیئرز کی خریداری پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کہانی کا دوسرا بڑا تنازع اور بھی پیچیدہ ہے، جو کہ گرین ٹری کے الزامات سے جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف ٹی آر جی کا واضح دعویٰ ہے کہ ان آف شور اداروں نے کمپنی کا اپنا ہی پیسہ استعمال کر کے ٹی آر جی کے شیئرز خریدے، جس سے کنٹرول غلط طریقے سے منتقل ہوا۔ لیکن اگر لیگل حقیقت دیکھی جائے تو وہ کافی الجھی ہوئی لگتی ہے۔ مختلف عدالتوں کی طرف سے وقت کے ساتھ ساتھ متضاد فیصلے سامنے آتے رہے ہیں۔ ایک وقت میں تو سندھ ہائی کورٹ کی ایک رولنگ میں ان اقدامات کو واضح طور پر دھوکہ دہی اور اقلیتی شیئر ہولڈرز پر ظلم تک قرار دیا گیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حقیقت واقعی کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اور پھر اس معاملے میں عالمی ثلاثی یعنی گلوبل آربیٹریشن کا رخ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ 2025 میں اس ڈسپیوٹ نے ایک نیا بین الاقوامی رخ اختیار کیا۔ ٹی آر جی انٹرنیشنل نے مقامی ڈسپیوٹ سے ہٹ کر ضیاء چشتی کے خلاف پلیجڈ شیئرز اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر آربیٹریشن کا راستہ اپنایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آربیٹریشن ٹرائیبیونل نے ضیاء چشتی کو $9 ملین سے زائد رقم ادا کرنے کا حکم سنا دیا۔ یہ یقیناً ایک کافی بڑا جھٹکا تھا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد ہی ٹی آر جی نے عالمی سطح پر تیزی سے کوششیں شروع کر دیں تاکہ اس میسو رقم کو وصول کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے برمیوڈا، یو ایس اور پاکستان کی عدالتوں میں قانونی اقدامات اٹھائے گئے۔ ان سب کا ایک ہی بیسک گول تھا، اور وہ یہ کہ ضیاء چشتی سے منسلک شیئرز اور اثاثے ضبط کیے جائیں، اور یہاں تک کہ برمیوڈا اور یو ایس کی عدالتوں نے ان انفورسمنٹ پروسیڈنگز میں چشتی کے خلاف فیصلے بھی دیے۔ اب اس کہانی کو بالکل حالیہ حالات تک لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریسنٹ ورڈکٹس اور اپیلز کا کیا انجام ہوا۔ حال ہی میں آن لائن سپیس اور سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ تمام اپیلز خارج ہو چکی ہیں اور ٹی آر جی کو ضیاء چشتی کی لیگل فیس ادا کرنے کا حکم ملا ہے۔ اب چونکہ اس کیس کے ارد گرد کافی جذباتی اور سیاسی بیانات بھی موجود ہیں، اس لیے یہاں بالکل غیر جانبدار ہو کر حقیقت کو پرکھنا ضروری ہے۔ یہ پوسٹ ظاہر کرتی ہیں کہ پبلک ڈومین میں لوگ ان حالیہ فیصلوں کو کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات رپورٹ ضرور ہوئی ہے کہ عدالتوں نے کچھ کارروائیوں میں قانونی اخراجات کے حوالے سے آرڈر پاس کیا ہے۔
लेकिन यहाँ गौर करने वाली असल बात यह है कि तस्वीर अभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। मुबासरीन और लीगल एक्सपर्ट्स अभी एक तफसीली तहरीरी फैसले का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक वो डिटेल्ड रिटन जजमेंट नहीं आ जाता, ये तस्वीर मुकम्मल क्लियर नहीं हो सकती कि आखिर एग्जैक्ट टर्म्स क्या हैं, कौन सी अपील्स खारिज हुई हैं और सबसे बढ़कर वोटिंग राइट्स पर हतमी कंट्रोल आखिर किसका है। इस पूरे केस का सबसे बड़ा और तवीलुल मुद्दत पहलू पाकिस्तान के कॉर्पोरेट लॉ पर इसका असर है। मार्केट के लिए इस वक्त भी काफ़ी ऐसे सवालात बाकी हैं जिनका जवाब अभी मिलना है। ये मसला सिर्फ चंद अफराज की लड़ाई नहीं रहा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में शेयर होल्डर राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून वाकई काफ़ी हैं? डिस्क्लोजर लॉज पर कितनी सख्ती से अमली दरामद किया जा रहा है? इस क्रॉस बॉर्डर मुकदमे ने दरअसल पाकिस्तान में टेक ओवर रेगुलेशंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ओवरऑल स्टैंडर्ड्स के मुस्तकबिल पर एक बहुत लंबी बहस खोल दी है। तो आखिर में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही रह जाता है कि ये केस पाकिस्तानी कॉर्पोरेट लॉ के लिए आखिर क्या कानूनी मिसालें और प्रेसिडेंट सेट करेगा। इन पेचीदा तय दर तय हालात में जो भी हतमी फैसले सामने आएंगे वो यकीनन आने वाले कई सालों तक पाकिस्तानी कॉर्पोरेट मार्केट के रास्ते मुतय्यन करते रहेंगे। इस तज्जिए से उम्मीद है इस केस की पेचीदगियां समझने में काफ़ी मदद मिली होगी।